میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کا پوری دنیا میں شہرہ بجنے لگا، پوری دنیا میں ڈنکا بجنے لگا۔ انگریزی حکومت کے 2 سپاہی آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ آپ کے دروازے پر دستک دی تھی، اور جیسے ہی دستک دی تھی آپ کا خادم اندر سے باہر آتا ہے، دروازہ کھولا ہے، دیکھا ہے 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ ان سپاہیوں سے کہا تھا، اے سپاہیوں کون سا کام ہے تم یہاں کھڑے ہو؟ کون سی ایسی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر تم یہاں کھڑے ہو؟ ان سپاہیوں نے کہا، ہمیں تمہارے مولانا احمد رضا خان سے ملنا ہے، حضرت امام احمد رضا خان سے ملنا ہے۔ آپ کا خادم چلا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا ہے، عرض کرتا ہے سرکار انگریزی حکومت کے 2 سپاہی ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ہاں ہاں تم انہیں بھیج دو۔ وہ سپاہیوں کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے، اے سپاہیوں تمہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ سپاہی آتے ہیں، آنے کے بعد میرے امام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سپاہیوں بتاؤ تو صحیح کون سی چیز تمہیں یہاں لے کر آنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو وہ سپاہی عرض کرتے ہیں، اے بریلی کے مولانا ہم تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 1 نہیں 1000 پوچھو۔ ان سپاہیوں نے کہا، آپ کے نبی کا یہ قول ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے، اے انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرے آقا نے فرمایا ہے، ٹھیک فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں، وہ سپاہی کہتے ہیں، اے مولانا احمد رضا ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کہا کون سی دلیل دینا چاہتے، کون سی دلیل مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تھا یہ 2 پرندے اڑ رہے ہیں، ان پرندوں میں آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ بتا دے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنا چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ان پرندوں کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آگے والا پرندہ کہہ رہا ہے، اے پیچھے والے پرندے اندھیرا قریب ہے، دوڑتا ہوا چلا جا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، تاریکی چھا جانے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گھونسلوں میں پہنچنا ہوگا۔ اندھیرا ہو گیا تو مشکلات آ جائیں گی، اندھیرا ہو گیا تو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آگے والے پرندے سے پیچھے والا پرندہ یہ کہتا ہے، میرے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، درد کی بنیاد پر مجھ سے اڑا نہیں جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اتنا فرمایا، فرمانے کے بعد اس نے بندوق کی نال کو اوپر کیا تھا، پرندے کا نشانہ لیا تھا، پرندے کو ایک ہی بار میں اڑایا تھا۔ پرندہ نیچے گرتا ہے، پرندے کو اٹھا کر اس نے اس کا پیر دیکھا تو کانٹا چبھا ہوا پایا۔ انگریز آگے بڑھتا ہے، میرے رضا کے قدموں میں گرتا ہے اور بولتا ہے، اے احمد رضا، ارے جب بریلی کے رضا کا یہ حال ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ علامہ عاصم القادری صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں یہ تو باپ کی بات ہے، آؤ بیٹے کی بارگاہ میں چلیں۔ نمازی ہو تو ایسا ہو جن کی صورتیں دیکھ کر کے غیر مسلم ایمان لے۔ میرے سرکار تاج الشریعہ کو لوگوں نے دیکھا تو بولے، لگتا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ آپ کی صورت دیکھ کے آئے حضور کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا۔ یہی مفتی اعظم ہند ہے۔ نمازی کا حال تو دیکھو، یہی مفتی اعظم ہند ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند دہلی جاتے ہیں، اور دہلی جانے کے بعد کچھ دنوں قیام کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، دعوت دین کو کر دیتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد رات کے وقت میں آپ نے ٹرین پر سفر کرنا شروع کیا۔
اور آپ ٹرین کی بوگی میں سوار ہوئے اپنی برتھ پر مہ بیچتے رہا تھا، آرام کرنے لگے، اور جب آرام کرنے لگے نا تو جب سونے لگے، ٹرین چلنے لگی تو آپ کی بوگی کے نیچے پنڈت جی بھی سو رہے تھے، پنڈت جی بھی آپ کی بوگی کے نیچے سو رہے تھے۔ ٹرین چل رہی تھی، ٹرین ہواؤں سے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اچانک پنڈت جی اٹھے اور بولے یہ نہیں ہو سکتا، بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا کہ جب یہ نہیں ہو سکتا، پنڈت جی نے اپنے کان بند کیے اور بند کرنے کے بعد پھر لیٹے، لیکن پھر ان کے کان میں ایک ہی صدا گونجی، اور وہ صدا کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی۔ پنڈت جی بولے نہیں ہو سکتا، اپنی برتھ سے اترے، پوری بوگی کی سواریوں کو چیک کیا، ہر برتھ کی سواری سو رہی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند کی سب وہ برتھ پر جب آیا، آپ کے منہ کے قریب جب پنڈت جی نے اپنے کان کیے تو آپ کی زبان بھی خاموش تھی، آپ کی زبان خاموش۔ پنڈت جی حیران، ٹرین کی تمام سواریاں محو استراحت، یہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ کون گا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کون گاتا جا رہا ہے؟ جیسے ہی دوسری بار کان قریب کیا، لیکن آپ کی زبان خاموش تھی۔ پنڈت جی نے ہٹانے کا ارادہ کیا، مفتی اعظم ہند کی آنکھ کھلی، مسکرائے اور فرمایا پنڈت جی کیا ہو رہا ہے؟ پنڈت جی کیا ہو رہا ہے؟ پنڈت جی کہنے لگے حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا پوری ٹرین کی بوگی، پوری ٹرین کی سواریاں خاموش ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا پنڈت جی اگر میں کہوں تو سچ مانو گے؟ تو پنڈت جی بولے مانیں گے، اس لیے کہ تم بریلی کے مولانا ہو، اور بریلی کے مولانا جھوٹ نہیں ہو۔ آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، آپ امام احمد رضا خان کے بیٹے ہو، آپ بولیں گے ہم سچ مانیں گے۔ پنڈت جی نے جب اتنا کہا نا تو مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں پنڈت جی یہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں ٹرین کے چلنے سے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پنڈت نے جب اتنا سنا تو پنڈت جی کہنے لگے اے بریلی کے مولانا، ہر بات ہم آپ کی مانیں گے، لیکن ہم یہی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز کا اصول ہے کہ جب لکڑی لکڑی سے ٹکراتی ہے تو پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے، کنچا کنچے سے ٹکراتا ہے تو کھن کھن کی آواز آتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر لوہا لوہے سے ٹکرا رہا ہے، یہاں ٹن ٹن کی آواز آنا چاہیے تھی، یہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں کیسے، یہاں لا الہ الا اللہ کے نغمے کیسے، یہاں لا الہ الا اللہ کی آوازیں کہتے۔ مصطفیٰ کے غلام نے اتنا سنا، پنڈت جی سے کہا تھا اے پنڈت جی مان جاؤ، پنڈت جی بولے نہیں مانتے۔ مصطفیٰ کے غلام نے پنڈت جی کا گریبان پکڑا، اس کے کان کو اپنے دل کے قریب کیا تو پنڈت جی بول پڑا اے بریلی کے مولانا، اگر ٹرین کے چلنے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے تو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے محمد الرسول اللہ کی آواز زندہ باد، سبحان اللہ سبحان نمازی بن اللہ، جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ جب نمازی بنو گے تبھی تو عزتیں ملیں گی، اور جب نمازی نہیں بنو گے تو یہی حال ہوگا، بہت برا حال ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو 15 مصیبتوں کا شکار ہے۔
5 مصیبتیں دنیا میں اس کو اس کی زندگی میں اٹھانا پڑے گی، 3 مصیبتیں موت کے وقت، 3 مصیبتیں قبر میں، پھر آقا فرماتے 3 مصیبتیں اسے حشر کے میدان میں اٹھانا پڑے گی۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 3 مصیبتیں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتی ہیں سنو، ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے اللہ پاک اس پر غضب کی نظر فرمائے، اس بے نمازی پر غضب کی نظر فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس کا حساب و کتاب بہت سخت ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس بے نمازی کا سینہ چاک کیا جائے گا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک سینہ چاک کیا جائے گا، اس کا بایاں ہاتھ اس کے سامنے سے پیچھے نکالا جائے گا، اور اس کا اعمال نامہ، اس کا رجسٹر اس کے بائیں ہاتھ میں اس انداز میں دیا جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں نتیجتاً لاش جو مصیبت یہ ہوگی، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں یہ میرا نافرمان بندہ ہے، میں نے اسے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ میری عبادتیں کرے، میری ریاضتیں کرے، میری بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر دے، لیکن اس نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اس بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جتنی نمازیں تمہاری اور ہماری چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ہمیں ادا کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا نہ تو اس دنیا میں ہمیں عزتیں ملیں گی، نہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں عزتیں ملیں گی۔ آج ہم ایک اللہ والے کی محفل میں حاضر ہیں، ان اللہ والوں کے در سے کیا ملتا ہے؟ یہ ان اللہ والوں کے در سے یہی ملتا ہے اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اے لوگوں تم اپنے بھائی کے حقوق کو پہچانو، اپنی بہنوں کے حقوق کو پہچانو، اے لوگوں تم غریبوں کی مدد کرو، اے لوگوں تم یتیموں کا سہارا بنو، اے لوگوں تم گناہوں سے بچتے رہو۔ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارے لیے مسجدیں رکھی ہیں، میں نے تمہارے لیے اپنے گھر رکھے ہیں، تم میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں آنے کے بعد تم 2 آنسوؤں کو تو بہا کر کے دیکھو، ادھر تم آنسوؤں کو بہاؤ گے، ادھر میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ادھر تم اپنے آنسوؤں کو بہاؤ گے، ادھر میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں، نبی کونین کے ایک غلام ہے جن کو محمد ابن منقدر کہتے ہیں۔ محمد ابن غلام اپنی بستی کو چھوڑتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، جنگل میں جانے کے بعد ایک کھو کا انتخاب کرتے ہیں، ایک غار میں جاتے ہیں، اور غار میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھ کر کے روتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پروردگار میرے ان ہاتھوں سے بہت گناہ ہوا ہے، اے میرے پروردگار میرے ان پیروں سے بہت گناہ ہوا ہے، اے پروردگار تو نے جو یہ زبان دی ہے اس زبان سے لوگوں کو میں نے ستایا ہے، اس زبان سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اے پروردگار تو بہت بڑا رحیم ہے مجھے معاف کر دے، اے پروردگار تو بہت بڑا غفار ہے مجھے معاف کر دے۔ حضرت محمد ابن منقدر رو رہے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے جا رہے تھے۔ حضرت محمد ابن منقدر کی آوازیں اب غار سے نکلتی ہے، فضاؤں میں گونجتی ہے، آپ کی آواز گونجی تھی، لوگ دیکھتے ہیں ایک رونے والے کی آواز گونج رہی ہے، ایک رونے والا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، ایک رونے والا اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ اللہ اکبر، محمد ابن منقدر کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ نے دیکھا تھا، لوگوں نے دیکھا تھا کہ محمد ابن منقدر رو رہے تھے، آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے اس
اس آنسو کو آپ گرنے نہیں دیتے. ان آنسوؤں کو کبھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں, کبھی اپنی پیٹھ پر ملتے ہیں, کبھی اپنی پیشانی پر ملتے ہیں, کبھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں, کبھی اپنے سینے پر ملتے ہیں. علماء نے مصطفیٰ نے عرض کیا تھا, اے محمد ابن منقدر بولو تو صحیح, تم اپنی آنکھ سے آنسو کی زمین پر گرنے کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے اس آنسو کو تم زمین پر گرنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, ارے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خوف خدا میں روتا ہے اور اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے جسم پر لگتا ہے, میرا مولا اس کے جسم پر جہنم کو حرام فرماتا ہے. مانو رویا کرو, رویا کرو, تاکہ کم سے کم اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں, ان اللہ والوں کی مجلسوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی بھی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا. جو بھی قدم اٹھایا تو دیکھا کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں, آیا کہ یہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے کہ مخالف ہے؟ اگر مخالف ہوتا تو آپ قدم کھینچ لیتے, اور اگر مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوتا تو اس قدم کو آپ آگے بڑھاتے. میں آپ کو اس پر ایک دلیل دی, آخری بات ہے بالکل, اس پر ایک دلیل دی. یہ ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی, کبھی نماز پنجگانہ تو دور کی بات, ان کی کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں. جب آپ کا آخری وقت ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں میرے لال تو نے میرا ہر حکم مانا ہے, لیکن ایک حکم تجھے اور ماننا پڑے گا. ایک حکم, بیٹھو یہ بہت کام کی بات ہے, ایک حکم تجھے اور ماننا پڑے گا. کہا کون سا حکم ہے؟ کہا حکم یہ ہے کہ تو ایک رسی لے کر کے آیا, رسی لے کر کے آیا, اور آپ نے فرمایا میرے لال اس رسی سے میرے ہاتھوں کو تو باندھ دے. بیٹا جب اتنا سنتا ہے تو زاروں قطار رونے لگا, کہنے لگا ابا یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا. کہا بیٹے میرا حکم ہے, عمل کرنا ہوگا. بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ باندھ دیے. باپ نے کہا بیٹے میرے پیروں کو باندھ. بیٹے نے پیروں کو باندھا. باپ نے کہا بیٹے اس رسی کا توق بنا میری گردن میں ڈال. ادھر بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی, رسی کو گردن میں ڈالا. اب باپ کا حکم ہوتا ہے میرے لال اب تو مجھے گھسیٹتا ہوا مسجد میں لے کر کے جا, گلیوں سے گزار, گلیوں میں گھسیٹتا ہوا مجھے خانہ خدا میں لے کر کے چل. بیٹے نے جب اتنا سنا, بیٹا عرض کرتا ہے ابا یہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا. اگر میں آپ کو گلیوں میں گھسیٹوں گا نا تو لوگ کہیں گے بڑا ناخلق بیٹا ہے, بڑا بے وفا بیٹا ہے, بڑا نالائق بیٹا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ اتنا ظلم کرتا ہے, دنیا مجھے گالی دے گی. تو باپ کا حکم ہوتا ہے نہیں میرے لال تجھے دنیا گالی نہیں دے گی, بلکہ تو جب مجھے گلیوں میں گھسیٹتا ہوا خانہ خدا میں لے کر کے چلے نا, لوگ جب تجھ سے پوچھے کیوں کر رہا ہے تو تو یہ کہہ دینا یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی, پوری زندگی اللہ کی نافرمانی. اتنا کہنا تھا اللہ اکبر, بیٹا چلا ہے اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا مسجد کی جانب جا رہا تھا. لوگ گھروں سے نکل رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے بڑا نالائق بیٹا ہے, بڑا ناخلق بیٹا ہے, بڑا بے وفا بیٹا ہے, بڑا ظالم بیٹا ہے جو اپنے باپ پر اتنا ظلم کر رہا ہے. لیکن آپ کے بیٹے نے کہا تھا اے لوگوں یہ میرا وہ باپ ہے, اس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں
گزاری، اللہ کی نافرمانی کرتے پوری زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں پوری زندگی گزاری۔ اللہ اکبر، بیٹا جا رہا تھا، اپنے باپ کو گھسیٹتا جا رہا تھا، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، مولا بڑا گہرا امتحان ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، بڑا کرا امتحان ہے، اے پروردگار اس امتحان میں مجھے کامیابی عطا فرما دے، اے پروردگار تو مجھے فتح، مجھے کامرانی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، بیٹا لے کر کے جا رہا تھا، اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا، جیسے ہی مسجد کے کونے میں داخل کیا، جیسے ہی مسجد کے کونے میں ڈالا تھا، باپ نے آنکھیں کھولی، باپ نے دیکھا تھا کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ پھٹ کر کے جسم سے علیحدہ ہو چکے تھے، جسم کی کھال علیحدہ ہو چکی تھی، جسم کا گوشت علیحدہ ہو چکا تھا۔ باپ نے اپنی آنکھیں کھولی، رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اے پروردگار کیا تو میرے اس کام سے راضی ہو گیا؟ تو غائب سے آواز آئی تھی، اے میرے بندے، ارے تو نے میری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے تیرے لیے جنت کے تمام محلات کو تیار کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ والوں کا فیض ہم پر اور آپ پر تا دم حیات قائم و دائم فرمائے، اور اللہ والوں کا کرم بھی ہم پر نازل فرمائے، اور تمام مصیبتوں سے اللہ ہم سبوں کو